الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی بڑائی و بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی لاچار و مجبور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تمام تک اسلام پہنچانے کے خاطر بہت سارے مصائب و مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک دین اسلام کو لا پہنچایا۔ برادران اسلام، انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پیدا فرماتا ہے، اس کے بعد انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اگر اسلام کا ماننے والا ہے تو وہ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ شریعت، اسلام، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے اس کے مطابق ایک ایمان والا بندہ، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور مدعی ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان کا ماننے والا ہے، تو اس کے لیے کچھ بندشیں ہیں، اس کو اپنی طرف سے زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے فرمان کا پابند ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول کا فرمان کیا کہتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایمان کے ماننے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے ایسے حقوق ہوتے ہیں جو اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، اس پر حق ہوتا ہے کہ وہ ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، اگر کوئی آدمی نکاح کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے۔ وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ جو ہے، جو جلانے کھلانے کی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں، ان کے پاس اگر کوئی اولاد ہے تو ماں اور باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی، وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کریں اور ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ چیزیں ان کو میسر کریں، تاکہ وہ اولاد جو ہے بچپنے کی حالت میں کسی بھی چیز کی محتاج نہ ہو۔ یہ حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد جو ہے ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کچھ حق ان کے اوپر بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اولاد ہے اور ان کی اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں وہ اپنے والدین کو، ماں اور باپ کو پاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اچھی طریقے سے گفتگو کریں، نرم انداز میں ان کے ساتھ بات کریں، جب بات کریں تو بہت ہی اچھی بات کریں تاکہ ان کے والدین کو، تاکہ ان کے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ حقوق ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، بہت سارے حقائق ہیں۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، اسی طریقے سے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر کوئی مصیبت کی حالت میں ہے، اگر کوئی پریشانی میں ہے تو دوسرے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مصیبت میں، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، تاکہ جو مسلمان پریشان حال ہے، تاکہ جو مسلمان پریشانی میں ہے اس کو وہ تنہا محسوس نہ کرے، وہ اپنے آپ کو جو ہے رنجیدہ محسوس نہ کرے، وہ اپنے آپ کو غمگین کی حالت میں نہ پائے، اس کو یہ جو ہے ذمہ داری ہے، اسے یہ لگے کہ ہمارے ساتھ ہمارا مسلمان بھائی کھڑا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، والدین کا اولاد پر حق ہے، ایک شوہر کا بیوی پر حق ہے، بہت سارے حقائق ہیں۔ تو ہمیں اگر اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اور ہمیں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آتے ہیں، ہم اور آپ کی پیدائش اس دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کو پیدا فرماتا ہے تو سب سے پہلا جو مکتب ہوتا ہے، سب سے پہلی جو پرورش ہوتی ہے وہ ہمارے والدین کرتے ہیں، ہمارے ماں اور باپ کرتے ہیں۔ ہمارے ماں اور باپ ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، بہت سارے ایسے ذمہ داری ہوتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ ہماری والدین پوری کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی، اس ایک اللہ رب العالمین کی، اس پروردگار کی تم عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور ایک حق بیان کیا ہے جو والدین کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جب آپ عبادت کریں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور وہ برائیوں پر برائیاں کرتا رہتا ہے، سارے غلط کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت کے دن جب اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، اگر وہ بندہ شرک سے بچا ہوا ہے، اگر وہ بندہ شرک نہیں کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو
تو وہ اپنے گناہوں کے ساری سزا کو کاٹنے کے بعد، ساری سزا کو بھگتنے کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مشرک بندہ ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اس کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس پروردگار کی جب تم عبادت کرو تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے فوراً بعد، اپنا حق بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کا حق بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین، اور فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ والدین جبکہ آپ اس دنیا کے اندر آئے تو نہ تم بول سکتے تھے، نہ تم چل سکتے تھے، نہ تمہیں کسی چیز کی صحیح اور غلط کرنے کی تمیز تھی، ہر طرح سے تم مجبور تھے، ہر طرح سے تم کمزور تھے۔ ایسی حالت میں تمہاری والدین نے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں سہارا دیا، تمہیں ہر طرح کی وہ چیزیں میسر کی جو تمہیں ضرورت تھی، تو تمہیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے جب بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو، اور اگر ان سے جب گفتگو کرو تو ایسی گفتگو کرو کہ ان کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے، تمہارے خالق نے، تمہارے رازق نے، تمہارے مالک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب تم عبادت کرو تو صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر وہ تمہیں، تمہارے والدین میں سے، تمہاری ماں یا تمہارا باپ، اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اپنے ماں باپ میں سے اگر کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، یعنی کہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، ان کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یا دونوں کو، ماں اور باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، فلا تقل لہما اف، تو تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو۔ اف آدمی نارمل سی بات پر کہتا ہے اف، یعنی قرآن مجید کے اندر اف تک کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اپنے والدین کو۔ جانتے ہیں بڑھاپے کی حالت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ آدمی کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ میں اس کی جو مزاج ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، آدمی بات بات پر ناراض ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب ایک آدمی کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو بات بات پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں قرآن میں کہا گیا فلا تقل لہما اف، تو ایسی حالت میں تم انہیں اف نہ کہو، یعنی کہ چھوٹی ایسی چیز نہ کرو جس سے تمہارے والدین کو تکلیف پہنچے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور تم ان کو نہ جھڑکو اگر وہ تمہیں کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے تمہیں تکلیف ہو جائے، جس سے تمہیں برا لگے۔ تمہاری والدین اگر کوئی ایسا کام کر جائیں، ایسا کوئی قدم اٹھا لیں جس سے تمہیں تکلیف ہو، تو ایسی بھی حالت میں تمہیں ان کی عزت کرنی ہے، تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے، حدیث کی تعلیمات ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس آدمی پر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائی، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر کے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا، اس پر ناک خاک آلود ہو، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر کے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے، حدیث کی تعلیمات ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اپنے ماں باپ کو اگر آپ بڑھاپے کی حالت میں پائیں تو ان کی خدمت کریں، ہر طرح سے ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ خاص طور سے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب آپ بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں ان کا جو دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، ان کے جو جسم کے عضو ہیں، ہاتھ اور پاؤں سارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہماری ان کو ضرورت ہوتی ہے، ہماری والدین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہمارے والدین کو ان کی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ہر طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اور اگر والدین کے ساتھ اولاد اچھا سلوک نہیں کرے گا، والدین کی ساری چیزیں اگر اولاد پوری نہیں کرے گا تو وہ والدین کہاں جائیں گے؟ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ کس طریقے سے اپنی زندگی کو آرام سے جی سکیں گے؟ برادران اسلام، یہ ذمہ داری ہے ایک اولاد کی کہ اگر والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو وہ ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب آپ ان سے بات کریں تو نرم لہجے سے بات کریں، جب آپ ان سے بات کریں تو اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ لیکن اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم اور آپ اپنے قبیلے کے اندر دیکھیں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری والدین ہیں لیکن ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر کسی چیز کی خواہش ہے ان کے دل میں تو اپنی زبان پر اس خواہش کو نہیں لا سکتے، وہ مجبور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے آج اپنی زبان کو کھول دی تو بیٹا ناراض ہو جائے گا، جو اولاد ہے وہ ناراض ہو جائے گا، جو گھر میں پیسہ آتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، تو کس طریقے سے گھر چلے گا؟ وہ بیچارے مجبور ہیں۔ اور جب والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو اولڈ ہاؤس کر کے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، وہ اولاد جن کے لیے والدین ساری چیزیں قربان کر دیتے ہیں، وہ اولاد جن کے لیے والدین ماں اور باپ ساری تکلیفیں جھیلتے ہیں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے اور ٹھنڈک کی حالت ہوتی ہے، ایسی حالت میں ماں اس ٹھنڈک والی جگہ پر، اس پیشاب والی جگہ پر سوتی ہے، لیکن اپنے بچے کو اپنے اوپر سلاتی ہے تاکہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، وہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، وہی بچہ جب کمانے لائق ہو جاتا ہے، وہی بچہ جب ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے تو وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھی طریقے سے بات نہیں کرتا، وہی بچہ اپنے والدین کی باتوں کو نہیں سنتا۔ برادران اسلام، پکڑ ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ وہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ اولڈ ہاؤس میں جا کر کے چھوڑ آتے ہیں کہ وہاں رہیں گے تو کسی طریقے کی کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں تکلیف آپ برداشت کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں؟ وہی والدین جو ہمارے لیے ساری چیزیں قربان کر دیتے، ہم ان کے لیے کیا ان کی بڑھاپے کی حالت میں ہم سہارا نہیں بن سکتے؟ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہم ان کی بڑھاپے کی حالت میں ان کے سہارے کی جب انہیں ضرورت ہوتی ہے ہماری، تو کیا ہم ان کی بڑھاپے کی حالت میں ہم ان کا سہارا نہیں بن سکتے؟
بننا ہے، بننا پڑے گا، بننے کی ضرورت ہے، تبھی والدین خوش ہوں گے اور تبھی اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے چھٹکارا دے سکے گا۔ یہ حق ہے ایک والدین کا، ایک اولاد کے اوپر والدین کا حق ہے۔ اگر ہم نے حق تلفی کی، اگر ہم نے والدین کی حق تلفی کی، اگر ہم نے والدین کو حق کو پورا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں اسلام کے جو دشمن ہیں ان سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین تمہارے گھر میں زندہ ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین ابھی باحیات ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جہاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنگ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا کرو، اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں جگہ دے گا، تمہیں جہاد کا ثواب دے گا۔ اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، تم نے والدین کی خدمت کی، تو اللہ رب العالمین تمہیں جہاد کا ثواب دے گا۔ برادران اسلام، یہ اہمیت و فضیلت ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو، تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمارے والدین نے بچپن کی حالت میں ہمیں سنبھالا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تو انہیں سنبھال۔ برادران اسلام، والدین کا اسلام میں بہت ہی زیادہ مقام ہے، ایک ماں اور باپ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور کیوں نہ اہمیت ہو، وہی والدین، وہی ماں اور باپ ساری چیزیں اپنی اولاد کے لیے نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ماں کے بارے میں کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ایک جو ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ جو مدت ہوتی ہے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ مدت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت ہوتی ہے، پھر بھی ایسی حالت میں وہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتی ہے اور مصیبتیں پر مصیبتیں جھیلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک بچے کا جنم ہوتا ہے اور جب پیدائش ہو جاتی ہے اور جب تک وہ بچہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا، چل نہیں پاتا، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ بچہ نوجوان نہیں ہو جاتا، تب تک وہ والدین، وہ ماں اور باپ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں اور اس کی ساری چیزیں جو ضروریات کی ہوتی ہیں، ساری چیزیں جو ہے اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اولاد کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کیا صرف والدین کا حق ہے کہ بچے کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، ساری تکلیفیں جھیلی، اور اس کے بعد جب ہمیں ان کی عزت کرنے کی باری آئی، جب ہمیں ان کی خدمت کرنے کی باری آئی، جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، جب انہیں سہارے کی ضرورت پڑی، تب ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تب ہم یہ کہیں کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، تم جاؤ جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو جیو، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں؟ نہیں، اسلام میں عدل اور انصاف کا تقاضا ہوتا ہے، جو حقوق ہے ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہوگی، نہیں کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے سوال کرے گا، اور کل قیامت کے دن ہم پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔
تو ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم اور آپ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتا۔ کیا ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے مسلمانوں؟ کیا ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے؟ صرف ہمارا نام رہ گیا کہ ہم ایمان والے ہیں؟ یہ ہمارا کام بھی ہونا چاہیے۔ ہر طریقے سے ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، ہر طریقے سے رسول کے فرمان کو سب سے آگے رکھنا ہوگا، تبھی ہماری زندگی صحیح طریقے سے گزر سکے گی اور تبھی ہم صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر طرح سے مصیبتوں میں گھرے رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نہ تو ہمیں جنت میں ٹھکانہ دے گا نہ تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی، اور ہم اور آپ پریشان رہیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے جس طریقے سے جو بن پڑ پائے اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو پوری کریں، اچھی طریقے سے ان سے بات کریں، جب ان کے ساتھ بیٹھیں تو ان کی عزت کریں، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہیں، ان کو جھڑکے نہیں، ان کی ہر بات کو سنیں، صحیح جو بات ہے اس کو لے لیں، اگر کوئی غلط بات ہے تو ان کو سمجھائیں، لیکن ان سے بد زبانی نہیں کریں، بد کلامی نہیں کریں، کیونکہ آخرت میں ہمارا پکڑ ہوگا اور اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنا حق بتانے کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ والدین کا کتنا مقام ہے، والدین کی کتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے والدین کی عزت کرنی ہے اور والدین کی فرما برداری کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ان کے حق میں دعا کرنی ہے تاکہ ان کے لیے بھی صحیح کام ہو اور ہم بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں ان کی ساری ضروریات کی چیزیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو ہمارے والدین ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ہر طرح کی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اگر ہمارے والدین اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی ہر بات کو مانیں اور ہر طرح سے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔